الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ قسم دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے، ولسوف یعطیک ربک فترضی اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآوی بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی، ووجدک ضالا فہدی اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی، ووجدک عائلا فأغنی اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے۔ قرار پکڑنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی یعنی ظلمت اور اندھیرے کا کامل ہو جانا، کیونکہ رات میں اندھیرا رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، کچھ رات گزرنے پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے مجازی معنی ہے یعنی جانداروں کا اس میں سو جانا، چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا۔ آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، دوسرے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ اور معصوم بنایا ہے، بس آپ کفار کے خرافات و لغویات سے محزون اور غمگین نہ ہوجئے، جو چند روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا۔ آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے، اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے، بس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا، سو آپ ان کے عطا ہونے سے خوش ہو جائیں گے۔ اور جس کی قسم کھائی ہے اس کو اس بشارت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے، دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا،
تو چند روز وحی کے رکنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا؟ ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے، گویا اس کو خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ آگے بعض نعمتوں سے مضمون کی تائید ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا کہ شکم مادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے آپ کی پرورش کرائی، جب آپ 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا سے پرورش کرائی، ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، اللہ نے آپ کو یہ سب چیزیں بتلائی ہیں۔ وہی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں آپ نے بطور مزاربت کی تجارت کی، اس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابتدا سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ان انعامات پر ادائے شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ اس کے شکریے میں یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، یہ تو شکر فعلی ہے، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ اس صورت کے شان نزول کے متعلق بخاری اور مسلم میں حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آیا ہے، اور ترمذی نے حضرت جندب سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا ان انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون میں آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کیا غم ہے۔ حضرت جندب نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد کچھ روز جبریل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ اس پر یہ سورت والضحیٰ نازل ہوئی۔ حضرت جندب کی روایت جو بخاری میں ہے اس میں یہ ہے کہ 1-2 رات آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تو وحی میں تاخیر ہونے کا ذکر اس میں نہیں ہے، یعنی بخاری کی روایت میں تہجد میں 1-2 رات نہ اٹھنے کا ذکر ہے، اور ترمذی کی روایت میں وحی میں تاخیر ہونے کا ذکر ہے۔ ترمذی میں تہجد میں 1-2 رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں، صرف وحی کی تاخیر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش آئی ہو، راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا ہو اور کبھی دوسرے کو، اور یہ عورت جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا وہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ لہب کے اندر بھی ہوا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے ہیں۔ ایک شروع نزول قرآن میں پیش آیا جس کو زمانے فترت وحی کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ لمبا زمانہ تھا۔ ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش آیا جب مشرکین یا یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا
اور آپ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرما لیا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ روز تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس پر مشرکین نے یہ طعنے دینا شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جو سورہ والضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں، بلکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں آخرت کو اپنے معروف معنی میں اور اس کے بالمقابل اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو اس سے پہلے بیان ہوئی کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ کہ یہ کفار و مشرکین جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں، یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے۔ ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازے جائیں گے، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آخرت کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے، یعنی پچھلی حالت جیسا کہ لفظ اولا کے لفظی معنی پہلی حالت کے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے، کہ ہر پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں علوم و معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے، اور دنیا کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت بھی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، پھر امت کی ہر ضرورت، اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلانا، سب باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا ربی رضیتو، یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ پھر آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری شروع کی اور بار بار فرماتے رہے اللہم امتی امتی اللہم امتی امتی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی فمن تبعنی فإنہ منی، کہ اللہ جس نے میری بات مانی وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نہیں مانی کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے اس کو بھی معاف کر دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہے، تیری مرضی تو جو چاہے کر لے، اپنوں کو کون دیتا ہے عذاب؟ کہ اللہ تو اگر عذاب دے گا تو تیرے ہی ہے، مطلب اپنے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے تو فرمایا اللہم امتی امتی اللہم امتی امتی، کہ اللہ میری امت میری امت، یعنی حضور نے کہا کہ تیرے ہیں، یا اللہ میرے ہیں، تو میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک میری امت کی بخشش نہ ہو جائے۔
حق تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے۔ جبریل امین آئے اور سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اوپر کفار کے طعنے کے جواب میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ کے دنیا اور آخرت میں فائز ہونے کا اجمالی ذکر آیا، اس میں اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل 3 خاص نعمتوں کا ذکر کر کے فرمائی۔ اول فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی نہ چھوڑی، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، اور والد نے چونکہ کوئی مال و جائیداد نہ چھوڑی تھی جس سے آپ کی پرورش ہو سکے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے بعد چچا ابو طالب کی کہ دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ صلبی اولاد سے زیادہ آپ کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔ دوسری نعمت ووجدک ضالا فہدی، ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف بے خبر کے بھی آتے ہیں، یہاں دوسرے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ شریعت الہیہ اور احکام الہیہ سے بے خبر تھے، آپ کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تیسری نعمت ووجدک عائلا فاغنی، عائل عائلتن سے بنا ہے جس کے معنی فقیر اور محتاج ہونے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نادار اور بے زر پایا تو آپ کو غنی اور مالدار کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بطور شرکت مزاربت کے تجارت کرنے سے ہوئی، پھر وہ خود آپ کے عقد نکاح میں آ کر ام المؤمنین ہو گئی تو ان کا سارا مال ہی آپ کی خدمت کے لیے ہو گیا۔ ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اول فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قہر کے معنی غلبے اور جبری تسلط کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے اموال اور حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہو کہ اس کا حق ضائع ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ محبت کی اور اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب کیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لیکن حکم امت کو ہے کہ یتیم جس کے پاس ہو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم پر جبری تسلط نہ کرے، اس کو دبائے نہیں۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر یہ نہر سے بنا ہے جس کے معنی زجر اور جھڑکنے کے ہیں، اور سائل کے معنی سوال کرنے والا، اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی مال کا سوال کرے اور وہ بھی جو علمی تحقیق کا سوال کرے، دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کر دے، اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے عذر کر دے۔ اسی طرح کسی علمی مسئلے کا سوال کرنے والے کے جواب میں بھی سختی اور بدخوئی ممنوع ہے، نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے، بجز اس کے کہ سائل کسی طرح مانے ہی نہیں تو بضرورت جھڑکنا بھی جائز ہے۔ تیسرا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدیث یہ تحدیث سے مشتق ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، کہ یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دے دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی طاقت تمہارے اندر نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا اور تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ہمارے اوپر کسی آدمی نے احسان کیا تو ہم یا تو اس کے بدلے میں ایسا ہی احسان کریں اس کے اوپر، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کا اچھا ذکر کریں، بھئی بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، اس کی تعریف کریں۔ اگر ہم نے تعریف کر دی تو یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے کہ کسی نے کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو آپ نے اس کو دعا دی، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم آدمی جزاک اللہ تو کہی دے کہ اللہ تجھے اس کا بدلہ دے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ مالی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ اللہ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرے، اور نعمت بدن کا شکر یہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں خرچ کرے، اور علم و معرفت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صحت اور تندرستی دی ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، اللہ نے جو کام کرنے کو کہے ان کو کرنے میں خرچ کرے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے اور معرفت کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ سورہ والضحیٰ سے آخر تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، اور اس تکبیر کے الفاظ شیخ صالح مصری نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بتلائے ہیں۔ یعنی یہاں سورہ والضحیٰ سے سورہ والناس تک جو سورتیں ہیں، اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے ان سورتوں کے ہر سورت کے اخیر میں یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر نے ہر سورت کے ختم پر اور امام بغوی نے ہر سورت کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے۔ دونوں میں سے جو سورت بھی اختیار کرے سنت ادا ہو جائے گی۔ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن کریم تک بیشتر صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات اور آپ کے مخصوص فضائل کا ذکر ہے، اور چند صورتوں میں قیامت اور اس کے احوال کا۔ قرآن کریم کا شروع خود قرآن کریم کی عظمت اور ناقابل شک و شبہ ہونے سے کیا گیا، اور ختم قرآن اس ذات کی عظمت و شان پر کیا گیا جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن کریم جہاں شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی اور اس کی شان بیان کی گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کریم کے آخر میں جس پر قرآن نازل ہوا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ کی کیا کیا شان اور کیسے اعلیٰ مراتب پہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع نصیب فرمائے، اور باری تعالی قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔